اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک یہ وہ حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا جس میں اسلامی معاشرت کے یا اسلامی ریاست کے رہنما اصول دیے گئے۔ یہ وہ اصول ہیں جو انفرادی طور کے اظہار کے لیے بھی ضروری ہیں اور اعلیٰ اخلاقیات کو انشور کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ خراب کرنے کا باعث بنے، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ جو اولاد کو لوگ قتل کر دیتے ہیں رزق کے ڈر سے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اور گویا کہ جو کم وسیلہ یا وسائل کے اعتبار سے محروم طبقہ ہے ان کو بھی ایک طرح کا امید کا پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ رزق کی وجہ سے اس طرح کی کسی حرکتوں کا ارتکاب نہ کرو جو مایوسی کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ رزق دینے والا ہے، نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، لہٰذا مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ بھی ضابطہ، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وہ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں جنسی انارکی کی مکمل طور پر روک تھام ہو، کوئی کسی قسم کی فحاشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو اصطلاح اور جو کلمہ اور جو فریز استعمال فرمایا وہ یہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ سارے راستے جو زنا اور بدکاری کی طرف جاتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، چاہے وہ نگاہوں کے ہوں، چاہے وہ سماعتوں کے ہوں، چاہے وہ زبان و بیان کے ہوں، کسی بھی طرح کے جو چیزیں زنا کی طرف یا بدکاری کی طرف لے جانے والی ہیں ان سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سلوگن کے طور پر بھی انٹروڈیوس کروا دیا جائے کہ سب کہہ دو اور جو کہنا ہے کہہ دو، اور ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ بے باکی کا ایک شعور عوام کو دیا جا رہا ہو اور بے باکی کا دورہ ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی پاکیزہ معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اگلا حکم جو 9واں ضابطہ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی کو بلا قصور قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہر شخص کا خون دوسرے پر حرام ہے اور کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اس کی جان نہیں لے سکتا۔ اور اگر کبھی کسی جگہ غلطی سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں، مقتول کے ورثاء، ان کو حق ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے سے وہ اس کو پورا اپنا مقدمہ عدالت میں قاضی کے سامنے پیش کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ حق ہے کہ وہ قصاص میں اس کو قتل کریں اگر وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ قاتل ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا فلا یسرف فی القتل، اگرچہ حق بھی ہو قتل کرنا کسی کو تو اس میں بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زیادتی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، خود ہی فیصلہ کرنے والا بن بیٹھے اور خود ہی اس کو امپلیمنٹ کر دے،
تو ظاہر ہے اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلے گی۔ تو ان سارے ذرائع کا بھی سدباب کیا ہے جس سے کسی بھی طرح کی آپس کی دشمنیاں یا نفرتیں پھیل سکتی ہیں، اس کو ایک قانون کا نقطہ بنا کے، ایک ریاست کا یعنی ایشو بنا کے، یعنی انفرادی قتل کو بھی ریاست کا ایشو بنایا گیا ہے، اور فرمایا انہ کان منصورا، جو مقتول کے ورثاء ہیں پورے سسٹم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کریں۔ جب ان کو پورا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے تو ان کو اپنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک ضابطہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو معذور افراد ہیں، جو عملی طور پر کمزور افراد ہیں، اور خاص طور پر اس میں یتیم جو اپنے مال کا تحفظ نہیں کر سکتا، ان کے مال کے تحفظ کا انتظام ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک ضابطہ یہ دیا گیا کہ وعدہ اور معاہدہ کی پابندی ہونی چاہیے، انفرادی سطح پر بھی وعدے اور اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر جو معاہدے ہیں سب کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں جس معاشرے کے اندر عہد کی پابندی نہ ہو تو پھر وہاں تو اس کا مطلب ہے کوئی قانون ہی نہیں۔ جب کوئی شخص وعدہ کرنے کے باوجود اس کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کوئی چیز باؤنڈ نہیں کر سکتی۔ جب اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتی تو ایسا کوئی معاشرہ، وہ کس طرح اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں وعدوں کی پابندی نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر عہد کی پابندی، وعدے کی پابندی کا کوئی سسٹم جس قوم کے اندر موجود نہیں ہے، جس فرد کے اندر، ان کا تو دین ہی کوئی نہیں، ان کے ہاں تو ضابطہ ہی کوئی نہیں، وہ تو پھر جنگل کا قانون ہوگا جس کو مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو گویا ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے۔ تو اسی میں ایک 12واں ضابطہ جو اس آیت نمبر 35 کے اندر بیان ہوا ہے، اس ضابطے کو اگر آپ قومی سطح پر دیکھیں یا انفرادی سطح پر دیکھیں تو یہ ضابطہ دراصل یہ ہے کہ تجارتی طور پر اور لین دین کے معاملات میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ویسے تو کہا تو یہ گیا ہے، الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں اوفوا الکیل اذا کلتم، جب کوئی چیز کسی چیز کی پیمائش کرو تو پوری پیمائش کرو، چاہے لینے کا معاملہ ہو چاہے دینے کا معاملہ ہو۔ اگر اس میں کمی ہو بیشی ہوگی، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تول لو، یعنی ترازو بھی تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تمہارے پیمانے جو ہیں وہ لینے کے اور دینے کے اور نہیں ہونے چاہیے۔ اب ظاہر ہے جو سورہ مطففین اللہ نے ایک سورت نازل کی جس کا نام ہی مطففین، کمی بیشی کرنے والے، ویل للمطففین، جو کمی بیشی کرتے ہیں، یعنی الذین یستوفون، جو لوگ جب دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی دو مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی ضابطے کو پورے اجمال کے ساتھ اور ایک اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے، جامعیت کے ساتھ، کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ دیکھیں تجارتی طور پر جب انسان لین دین میں ڈنڈی مارتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں تھوڑی سی ڈنڈی مار لوں گا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ ترازو کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ کرنے کے بعد انسان جب تولتا ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ ہر دفعہ تولنے میں اتنے مجھے بچت ہو جائے گی، تو اپنی بچت کے لیے، اپنے جو انجام کار، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ لہٰذا انفرادی سطح پر جب کوئی بزنس مین کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کر رہا ہوتا ہے یا کوئی چالاکی کر رہا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ آپس میں اگر کسی قسم کا دھوکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد اس کا، چاہے گاہک خریدنے والا وہ مالک کے ساتھ کرے، چاہے مالک جو ہے وہ خریدنے والے اپنے گاہک کے ساتھ کرے، جو بھی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت مادی مفاد کی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ مادی طور پر مجھے فائدہ ہو جائے گا، لہذا وہ فائدہ لینے کے لیے اپنی اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے، اور گاہک فائدہ لینے کے لیے اپنی اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے۔ اس کو دنیا میں کاروباری ٹیکٹکس کہا جاتا ہے کہ یہ تو بزنس ٹیکٹکس ہیں، یہ کاروباری حکمت عملی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار میں تو ظاہر ہے جو سیدھے اور بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کاروبار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اصول قرآن کا بنا لیا جائے کہ ہر وقت ہی پیمائش پوری رکھنی ہے اور ہر وقت ہی جو ہے وہ وزن بھی پورا رکھنا ہے،
تو پھر ہم نے تو کر لی بچتیں. یعنی لوگ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ پھر تو کر لی بچت. اگر ہم اس طرح سے گاہک کا خیال رکھنا شروع کر دیں کہ گاہک کو گھاٹا نہ پڑے تو پھر ہمیں فائدہ کس بات میں ہونا ہے. اور اسی طرح سے جو کسٹمر ہے وہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے, اور اس کو اگر بڑے لیول پہ آپ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ایک دوسرے سے معاہدے کر رہی ہوتی ہیں اور جو بزنس کر رہی ہوتی ہیں, اور بزنس ڈیل کے اندر جو مختلف طرح کے جو کنزیومر کو, جو صارف کو صرف اور صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی فیک آفرز کی جاتی ہیں کہ جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اپنا مارکیٹنگ کے لیے آپ اندازہ تو کیجئے کہ جو کمپنیاں مارکیٹنگ کے لیے کروڑوں روپیہ رکھتی ہیں اور کروڑوں روپیہ لگاتی ہیں صرف مارکیٹنگ کے اوپر, تو وہ جب اپنے کسٹمرز کو اور کنزیومرز کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر وہ کروڑوں لگاتے ہیں, تو کیا خیال ہے وہ کروڑوں کسٹمر کی جیب سے نہیں نکالتے, وہ نکالتے ادھر سے ہی ہیں. لہذا پیمانے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ نکل آتا اس سے. یہ ہے حکم وزنوا بالقسطاس المستقیم, کہ جب اس کا مطلب ہے تول پورا نہیں ہے. اگر پورا ہے, مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں اور گاڑی بیچنے کے لیے آپ نے اگر ایک گاڑی کو جتنا آپ نے مارکیٹنگ کے اوپر خرچ کیا ہے اس میں ایک گاڑی کو 1,00,000 روپیہ جو ہے آپ نے ایک گاڑی کی صرف ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر اور اس کی مارکیٹنگ کے اوپر خرچ کر دیا, گاڑی کی قیمت جتنی بھی ہے آپ اس میں وہ 1,00,000 روپے ایڈ کریں گے نا, قیمت میں ایڈ کریں گے, اور ایڈ کر کے آپ کہیں گے گاڑی ہی اتنے کی ہے, حالانکہ اس کے اندر آپ نے اور بہت ساری چیزیں ڈال دیں اور اپنے مفادات کی ساری چیزیں ڈال دیں. اس کا مطلب ہے تول پورا نہیں ہے, مقدار پوری نہیں ہے. جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی پوری قیمت نہیں لے رہے بلکہ اس سے زائد قیمت لے رہے ہیں. علی ھذا القیاس جس طریقے سے بھی یہ تجارتی خیانت کا جو بھی کوئی طریقہ اس دور میں رائج تھا یا آئندہ آنے والے دور میں, اس کو 2 ہی اصطلاحات کے تحت انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہیں کہ ماپ بھی پورا ہو اور تول بھی پورا ہو. لہذا فرمایا کہ اوفوا الکیل, جب کبھی تم اذا کلتم, جب کبھی تم پیمائش کرو تو پوری, اور تولو تو پھر تمہارا پیمانہ سیدھا ہونا چاہیے, تمہارا ترازو سیدھا ہونا چاہیے. اگر یہ کر لو گے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا. ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ یقین کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن کہتا ہے یہ بہتر ہے, آدمی سمجھتا ہے نہیں اس میں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ظاہری طور پر اب تجارت جو ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ رکھا ہے, اتنا منافع رکھا ہے اور اتنی برکت رکھی ہے کہ ایک حصہ برکت پوری دنیا کے تمام کاموں میں ہے, جبکہ 9 حصے یعنی 10 میں سے ایک حصہ 10% دنیا کے سارے کاموں میں ہے, اور 9 حصے برکت اللہ نے تجارت میں رکھی ہے, خرید و فروخت کے اندر رکھی. اب اس کے اندر جس اللہ نے برکت رکھی ہے ہمیں یہ یقین ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے تول اور ناپ کو پورا نہیں کریں گے, ہم اگر ڈنڈی نہیں ماریں گے تو فائدہ کہاں سے ہوگا. لہٰذا ہم نے فائدہ لینے کے لیے اپنی مادی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں, اور اپنی سٹیٹسٹکس کو اور اپنی شماریات کو اور اپنے کیلکولیشن کو اور اپنے حساب و کتاب کو ہم نے یقینی بنانے کے لیے اس طرح کی پالیسیز اختیار کی ہوئی ہیں. وہ معاشرے کو خراب کر دیتی ہیں. معاشرہ کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا. معاشرے کے اندر کبھی جہاں خیرخواہی کوئی نہیں ہے, جو دونوں جو ہے خریدنے والا بھی دل میں بدنیتی لے کے بیٹھا ہے, بیچنے والا بھی, اور پھر خاص طور پہ جہاں پارٹنرشپ ہوتی ہے, پارٹنرشپ کے اندر تو نیک نیتی کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر نیک نیتی کے ساتھ پارٹنرشپ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 2 لوگ آپس میں نیک نیتی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت ڈال دیتا ہے, یعنی ان کی نیک نیتی کی برکت اور ساتھ شامل ہو جاتی. لیکن جہاں کہیں بدنیتی آ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محقت لہما برکت بیہما, جہاں کہیں کوئی ایک جو فریق ہے اس کاروباری ڈیل کا, اس کے دل میں ذرا سی بدنیتی آ جائے تو اس پوری ڈیل کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. محقت, برکت مٹا دی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یعنی لوگ فیملیز کی فیملیز, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں جہاں بدنیتی آ جاتی ہے. اور نیک نیتی سے کریں گے, ناپ تول پورا رکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوتی ہے. اور یہ برکت بعض اوقات ویزیبل نہیں ہوتی, نظر نہیں آ رہی ہوتی, آپ کی کیلکولیشن میں نہیں آ رہی ہوتی. تو جو چیزیں کیلکولیشن میں نہیں آ رہی ہوتی انسان ان پر یقین نہیں کرتا.
لیکن اللہ نے خاص طور پہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے اور یہ لین دین کے معاملات ہیں اور تجارتی معاملات ہیں جن کی کیلکولیشن میں انسان بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے اور ہوشیاری سے اپنے مفاد کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ لینے اور دینے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس میں فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں ہے، چلاک بننے میں نہیں ہے۔ چلاک بننے میں فائدہ نہیں ہے۔ جب تم ناپ اور تول پورا کرو گے ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور الٹیمیٹلی جو فائدہ آپ کو اس میں ہوگا، یعنی وہ ہو سکتا ہے آپ کی کیلکولیشن میں نہ آ رہا ہو، اور جب الٹیمیٹلی آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں اور ٹھیک طریقے سے کریں تو پھر الٹیمیٹلی جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ اسی میں ہوگا۔ لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں۔ اب کاروبار میں چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات، یعنی کیلکولیشن اور چیز ہے اور برکت اور چیز ہے۔ کیلکولیشن میں ہو سکتا ہے بالکل نہ آ رہی ہو، لیکن برکت اس میں اللہ نے رکھی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ انسان دیتا ہے نا، تو انسان بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، پیسوں کا معاملہ ہے نا، مادی معاملہ ہے، مادی معاملات میں انسان کی بڑی سینسٹیوٹی اور حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جیب سے پیسے جا رہے ہوں تو دل کو کھچ تو پڑتی ہے نا، تو فرمایا کہ ایک یقین رکھو، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے قانون میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ صدقے سے کسی کا مال کم ہو جائے۔ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا، لہذا اپنی کیلکولیشن ٹھیک رکھو، کیلکولیشن ٹھیک رکھو۔ صدقہ دے رہے ہو، اب جب آپ کیلکولیشن کرو گے تو آپ کی جیب میں 100 روپیہ تھا، آپ نے 10 روپے صدقہ کر دیے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 90۔ تو یہ مال تو کم ہوا ہے، 100 میں سے 90 رہ گئے۔ تو آپ دنیا کائنات کے کسی کیلکولیٹر سے کر لیں، کسی بڑے سے بڑے ماہر معاشیات سے آپ کیلکولیشن کروا لیں، پیسے کم ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی سیانہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کم نہیں ہوئے، ہوئے ہیں کم۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ کیلکولیشن کس کی سمجھ میں آئی؟ شماریات کی دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مادی کیلکولیشن کی دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کم ہوا، میری جیب میں 100 میں سے 90 رہ گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم نہیں ہوا۔ اب یہ ہے وہ امتحان جس امتحان میں انسان ہر وقت پھنسا ہے، اور یہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے۔ ایمان اور مادیت کا یہ اس مقابلے کا اس امتحان ہوتا ہے کہ انسان مادیت پر یقین رکھتا ہے یا ایمان پر یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان کتنا کامل ہے۔ اگر ایمان کامل ہے تو پھر یہ یقین رکھے کہ اگرچہ کیلکولیشن میں 90 رہ گئے ہیں، لیکن ان 90 سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ میرا بنا دے گا جو 100 سے نہیں بننا تھا۔ اس میں وہ برکت آ جائے گی، 90 برکت والے اور 100 بے برکتی والے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اگر سمجھ آ جائے انسان کو، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میری یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ معیشت تنگ ہو جانے کا مطلب زندگی تنگ ہو جانا بھی ہے، زندگی کی تنگیاں تکلیفیں بھی اس کا مطلب ہے، لیکن معیشت تنگ ہونے کا مطلب ہے اس کا اقتصادی، اس کی فائنانشل کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں، فائنانشلی وہ بندہ، اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہاتھ جب تنگ ہوتا ہے تو کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہوگا کہ میں اللہ کی یاد سے دور ہو گیا ہوں، اللہ کی یاد سے دور ہونے کی وجہ سے میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ بلکہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے ماہرین معاشیات آپ اکٹھے کر لیں اور محققین بٹھا لیں، ساری دنیا اس کے اوپر تحقیق کرے کہ ذکر کا معیشت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اللہ کی یاد کا معیشت کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ کوئی شخص اس کو کیلکولیٹ کرے، وہ کبھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اور ذکر سے مراد بھی چلیں ہم مور اسپیسیفک اگر ہو جائیں، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اب نماز کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
معیشت کی فراخی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نماز پڑھی ہے، معیشت کی فراخی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کیلکولیشن ہماری کیلکولیشن میں نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر آگے آ رہا ہے، سورہ طٰہٰ فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی دونوں آنکھیں لمبی کر کر کے پھاڑ پھاڑ کے اس دنیاوی ساز و سامان کی طرف، مادی سامان کی طرف نہ دیکھو جو ہم نے لوگوں کو دیا ہے، دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان، اور دیا اس لیے ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، امتحان کریں، امتحان کے لیے ہم نے دیا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق ہے، جو تیرا رب عطا کرے، وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اب دل کر رہا ہے، آنکھیں تو پھٹی جا رہی ہیں، انسان فطری طور پر جو چیز دیکھتا ہے، آنکھیں تو اس کی طرف انسان کا دل کشش کرتا ہے، تو حکم دیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو ایک کام کر کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اسی پر ڈٹا رہے۔ یعنی دل کر رہا ہے کار کو ٹھیکو، دل کر رہا ہے دنیاوی مال و متاع کو، دل کھنچتا چلا جا رہا ہے مادی وسائل کی طرف، اور حکم ہو رہا ہے نماز پڑھو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ وہ کیلکولیشن ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور اللہ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور اپنی حیات طیبہ میں ان ساری چیزوں کو عملاً آپ نے کر کے دکھایا کہ برکت جو ہے وہ تجارت میں ہے، اور عملاً ہو سکتا ہے آپ کی کیلکولیشن میں نہ آ رہی ہو۔ اس کا ایک تجربہ مجھے خود ہوا ذاتی طور پر، میں اکثر یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تو ضرور بتاتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جب بی اے میں نے کیا تھا، مجھے بڑا شوق تھا، بلکہ یہ تو بچپن سے شوق تھا کاروباری بننے کا، تو بن تو اب تک نہیں سکا، لیکن شوق بہت تھا کہ مجھے کاروباری میں نے بننا ہے، کاروبار کرنا ہے، اور میں نے کوشش بھی کی کاروبار کرنے کی، لیکن کر نہیں سکا۔ خیر، اس میں ایک جو میری سنجیدہ کوشش تھی، جب میں نے بی اے کیا تھا اس وقت میں نے ایک کوشش کی کہ وہ گاؤں میں ہی مسجد کے ساتھ دکانیں تھیں، ان میں سے ایک دکان کرائے پہ لی، اور اس میں میں نے کریانے کا کوئی سامان ڈال لیا اور دکان بنا کے بیٹھ گیا بی اے کے بعد۔ اور وہ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں 1986 کی بات ہے غالباً، تو اس دور میں میں نے جو اس میں پہلے دن جو سامان ڈالا تھا، اس کی ٹوٹل کوئی قیمت تھی 4200 روپے، 4200 روپے۔ یعنی گاؤں میں پرچون کا آپ سامان شہر سے لے آئیں اور آ کے بیچنا شروع کر دیں، تو وہ کوئی لمبا چوڑا، نہ تو وہ لمبے چوڑے آئٹمز تھے، نہ کوئی بہت زیادہ اس کی کوانٹٹی تھی۔ خیر، مجھے یہ یاد ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو آئٹمز بکتی تھی نا، وہ گھی تھا اور دال تھی، اور دال ہم 6.5 روپے لاتے تھے اور 7 روپے کلو بیچتے تھے۔ اسی طرح گھی بھی کوئی 8 آنے اس میں مارجن تھا کلو میں، ہم لاتے تھے وہاں پہ 10 کلو یا پورا ٹین گھی کا لاتے تھے، اور بکتا کیا تھا؟ بکتا تھا کوئی آدھ پاؤ لے کے جاتا تھا، کوئی چھٹانک لے کے جاتا تھا، کوئی روپے کا لے کے جاتا تھا، کوئی 2 روپے کا لے کے جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے ہر دفعہ جب آپ نے تولنا ہے تو یہ جو آپ نے مارجن اوپر رکھا ہوا ہے یہ تو تول میں ہی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اکثر جو ہے یہ خیال آتا کہ مجھے الٹیمیٹلی گھاٹا پڑے گا اس میں سے، یعنی جب میں تول کے دیتا ہوں، ٹوٹل مارجن تو 8 آنے کا ہے، تو جب میں اس کو 1 روپے کی دال دے رہا ہوں اور چھٹانک کسی کو دے رہا ہوں، کسی کو آدھ پاؤ دے رہا ہوں، تو یہ اب 2-3 دفعہ تلتا ہے تو وہ تو مارجن تو کور ہو جاتا ہے، اگر آپ نے ٹھیک تولنا ہے تو مارجن ادھر کور ہو گیا، تو یہ الٹیمیٹلی اس میں سے بچنا کچھ نہیں ہے۔ یعنی میری اپنی کیلکولیشن یہ تھی۔ خیر، وہ کچھ عرصہ بعد میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، میں نے وہاں پہ ایک ملازم رکھ لیا 300 روپے میں، تو اب ظاہر ہے ملازم کے ساتھ وہ کیا چلنا تھا، تو چند مہینے وہ دکان بہرحال چلی۔ تو ملازم کو بھی میں نے سختی سے ہدایت کی بھی کسی جگہ پہ آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی، اور تول جو ہے وہ پورا نہیں دینا بلکہ ذرا سا نیچے کر کے دینا دیتے وقت۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح سے دیں گے تو وہ بھی مجھے کہے کہ یہ ہمیں بچنا کچھ نہیں ہے، اس میں سے الٹیمیٹلی نقصان ہی ہونا ہے۔ خیر، وہ کچھ پیسے اور ڈالتے رہے، کچھ نکالتے رہے، سمجھ نہیں آئی،
جب تک ہم کرتے رہے تو سمجھ اس وقت آئی کہ 10 مہینے بعد، صرف 10 مہینے بعد میں نے وہ کاروبار ختم کر دیا۔ ظاہر ہے میرے پاس بھی وقت نہیں تھا، میں یونیورسٹی آ گیا تو وہ جو ملازم تھا اس کے بھی اپنی کوئی مصروفیت اور ہو گئی، تو 10 مہینے بعد میں نے وہ دکان ختم کر دی۔ اللہ اکبر! جب ہم نے اس کو اس وقت کیلکولیٹ کیا تو اس میں سے جو ایک فریزر جو ہم نے خریدا تھا اس دوران بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، وہ فریزر ہماری بچت تھی اور اس کی قیمت 8,000 روپے تھی۔ تو گویا 4,200 روپے سے شروع ہونے والا کاروبار 10 مہینے بعد ختم ہوا اور اس میں سے 8,000 روپے منافع آیا، جو کہ ہماری کیلکولیشن میں کبھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے انٹرپریٹیشن ذالک خیر و احسن تاویلا کی، کہ اگر تم ناپ تول پورا رکھو گے نا تو انجام کار تمہیں جو کچھ ملے گا وہی بہتر ہوگا، اور وہ انجام کے اعتبار سے وہ بہترین ہوگا۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا۔ اور جب وہ چیز آپ فائنلی الٹیمیٹلی کیلکولیٹ کریں گے تو اس کیلکولیشن میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے اندر کہاں سے آیا، اور وہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی برکت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت رکھی۔ اب لیکن اس کاروبار کی برکت کو ہم خود ختم کرتے ہیں۔ اب جس کاروبار میں برکت ہو، جو کاروبار نبیوں کی سنت ہو، اور اس کو انسان اس لیے ہی کر لے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، یعنی کاروبار کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، میں نے اس لیے کرنا ہے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ آدمی اس لیے کرے تو وہ کرنا ثواب نہیں ہو جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اللہ اکبر، جو دہلا دیتا ہے۔ فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہیں نا یہ سارے کے سارے فجار ہیں، اور فجار کا مطلب ہوتا ہے بدترین گناہگار، اور جو فجار ہوں گے قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو فجار ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، فجار جہنمی ہیں۔ ان التجار هم الفجار، اور وہ جو جہنمی ہے نا وہ کاروباری ہیں سارے۔ ان التجار هم الفجار، اللہ اکبر! کاروباری سارے جہنمی ہیں۔ کس قدر خوفناک بات ہے، اور کہہ رہے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جلال نبوت اس کے ساتھ شامل ہو، اور فقرہ ہو ان التجار هم الفجار، یہ سارے کاروباری جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر! تو کیا امپیکٹ ہوگا سامعین کے اوپر، اور کس طرح کی دہشت اور رعب چھایا ہوگا، تو کسی کی بولنے کی جرت ہو سکتی ہے اتنی خوفناک بات۔ تو اب یہ روایت کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی جو ایک جلالت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ